شام کا وقت تھا اور سب پارک میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی باتیں بتا رہا تھا، اور ابو جی کو جس طرح ہر بات پر کوئی نہ کوئی واقعہ یاد آ جاتا تھا، تو اس طرح شروعات ابو نے کی۔ انہوں نے اشفاق احمد کا واقعہ سناتے ہوئے کہا، اشفاق احمد مرحوم فرماتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ بانو کے ساتھ انگلینڈ کے ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں کچھ نوجوان چہل قدمی کرتے ہوئے پارک میں آئے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے وہیں جماعت شروع کر دی۔ ان نوجوانوں کو نماز پڑھتا دیکھ کر کچھ نوجوان لڑکیوں کا ایک گروپ ان کے پاس پہنچا اور نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آؤ دیکھیں کہ ان کے درمیان کیا بات ہوتی ہے۔ مرحوم فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی وہاں چلے گئے اور نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ نماز ختم ہوتے ہی ان میں سے ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر جماعت کروانے والے نوجوان سے پوچھا، کیا تمہیں انگلش آتی ہے؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں آتی ہے۔ تو لڑکی نے سوال کیا کہ تم نے ابھی یہ عمل کیا؟ تو نوجوان نے بتایا کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ تو لڑکی نے پوچھا، آج تو اتوار نہیں ہے، تو آج کیوں کی؟ نوجوان نے اسے بتایا کہ ہم روز دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرتے ہیں۔ تو لڑکی نے حیرت سے پوچھا کہ پھر باقی کام کیسے کرتے ہو تم؟ تو اس نوجوان نے اسے مکمل طریقے سے پوری بات سمجھائی۔ بات ختم ہونے کے بعد لڑکی نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نوجوان نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو چھو نہیں سکتا، یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور یہ صرف اسی ہی کو چھو سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے بولی کہ اے کاش یورپ کا نوجوان بھی اسی طرح ہوتا تو آج ہم بھی کتنی خوش ہوتی۔ پھر بولی کہ واہ کتنی ہی خوش قسمت ہے وہ لڑکی جس کے تم شوہر ہو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ اشفاق مرحوم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بانو، آج یہ نوجوان اپنی عمل سے وہ تبلیغ کر گیا جو ایک کتاب لکھنے سے بھی نہیں ہوتی۔ بے شک عزت اور سربلندی اسلام میں ہی ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی جاؤ یورپ میں اور عورت کا حال دیکھو اور خدا کا شکر کرو کہ تم ایک مسلمان پیدا ہوئی ہو۔ بس بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھاتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو محبت نبھانا سکھاتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، آگے بڑھنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ پر میری ایک چھوٹی بہن کو بھی ایک واقعہ یاد آ گیا جو اس کے مدرسے میں ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ ابو، جب ہم مدرسے جاتے ہیں تو مولوی صاحب ہمیں کوئی نہ کوئی اچھی بات بتاتے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک لڑکی مولوی صاحب کے پاس آئی اور کہا کہ مولوی صاحب آپ سے ایک بات پوچھوں؟ مولوی صاحب نے کہا، ہاں بولو بیٹی، کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا، ہمارے سماج میں لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی ہے، وہ کچھ بھی کریں کہیں بھی جائیں، اس پر کوئی پابندی نہیں، اور اس کے برعکس لڑکیوں کو بات بات پر روکا جاتا ہے، یہ مت کرو، یہاں مت جاؤ، گھر جلدی جاؤ، گھر پہ رکو۔ یہ گودام میں سردی ہو گرمی ہو چاہے برسات ہو، رات ہو یا دن ہو، اسی طرح پڑی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود ان کی ساخت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ان کا کچھ بگڑتا ہے، نہ ہی ان کی قیمت پر اثر پڑتا ہے۔ لڑکوں کی کچھ اسی طرح کی حیثیت ہے سماج میں۔ یہ سن کر مولانا صاحب مسکرائے اور فرمایا، بیٹی آپ نے کبھی لوہے کی دکان کے باہر لوہے کے گودام میں لوہے کی چیزیں پڑی دیکھی ہیں؟ اب چلو ایک سونار کی دکان میں ایک بڑی تجوری، اس میں ایک چھوٹی سی تجوری، اس میں رکھی چھوٹی سی سندر سی ڈبی میں ریشم پر نازاکت سے رکھا چمکتا ہیرا، کیونکہ جوہری جانتا ہے کہ اگر ہیرے میں ذرا سی بھی خراش آ گئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے، پورے گھر کو روشن کرتی جھلملاتے ہیرے کی طرح۔ ذرا سی خراش سے اس کے اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ بس یہی فرق ہے لڑکوں اور لڑکیوں میں۔ پھر ہم سب بچے غور سے
مولانا صاحب کو اور اس لڑکی کو دیکھنے لگے، اور ابو وہ لڑکی رونے لگی۔ صاف صاف اس کے رونے سے لگ رہا تھا کہ اسے فرق سمجھ آ گیا۔ سب کچھ نہ کچھ بات کر رہے تھے تو بھائی کیسے پیچھے رہ جاتا۔ بھائی نے کہا کہ آج کل لڑکیاں موبائل بہت استعمال کرتی ہیں، چاہے وہ وین میں بیٹھی ہوں یا کہیں ٹرانسپورٹ میں کہیں بھی ہوں۔ تو ابو نے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا لڑکیاں بہت بری ہوتی ہیں جو فون یوز کرتی ہیں؟ اس پر اس نے کہا نہیں ابو، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں کوئی خراب نہیں ہوتا، بس خراب تو لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ موبائل استعمال کرنے سے بھلا کوئی اچھا یا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس بات کا فیصلہ کسی کے موبائل یا کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور جس نے خراب ہونا ہے وہ 7 پردوں میں بھی ہو جائے گا۔ زہر لگتے ہیں ایسے لوگ جن کی سوچ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں لڑکیوں کو 7 پردوں میں بٹھا کر دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ چاہے لڑکیاں سرے راہ موبائل استعمال کرنے والی کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ اسے آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ خود اچھے تو سب اچھے، ورنہ خود برے تو زمانہ بھی برا۔ بلکہ بہنوں کے ساتھ تو دوستانہ رویہ بنانا چاہیے۔ بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال رکھیں، کیونکہ بھائیوں سے بڑھ کر آپ کی عزت کا رکھوالا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، بہت سی لڑکیاں اپنے گھر میں تلخیاں دیکھ کر برائی کی دلدل میں پھنستی ہیں، کیونکہ جب گھر کے مرد ہی اتنے بھیانک تو باہر والوں کی تو بات ہی فضول ہے۔ زمانہ نہ کل خراب تھا اور نہ آج۔ جو لوگ خود اچھے نہیں ہوتے وہ دوسروں کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ ہاں، یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کا استعمال کرنا ہی اس چیز کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ چیزیں اچھی یا بری نہیں ہوتی، انسان اچھا یا برا